آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو شاید پاکستان کے معاشی مستقبل کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ملک ایک بڑے مالیاتی انقلاب کے دہانے پر کھڑا ہے، لیکن یہ کہانی جتنی امید افزا ہے اتنی ہی پیچیدہ بھی ہے۔ اس کے مرکز میں دو بڑی پیش رفتیں ہیں۔ ایک طرف تو دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو ایکسچینج بائنینس کی ٹاپ لیڈرشپ اسلام آباد آتی ہے اور حکومت اور فوجی قیادت سے ملتی ہے، اور دوسری طرف کرپٹو کو ریگولیٹ کرنے اور روپے سے جڑی ایک ڈیجیٹل کرنسی لانے کی ایک بڑی حکمت عملی ہے۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اسی کہانی کے الگ الگ ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نیوز رپورٹس ہیں جو اس غیر معمولی دورے کی تفصیلات بتاتی ہیں، اور ساتھ ہی ایک گہرا تجزیہ بھی ہے جو پاکستان کے کرپٹو عزائم کے پیچھے چھپے اصل محرکات، مطلب اس میں موجود اربوں ڈالر کے مواقع اور جو چیلنجز ہیں ان پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے اصل کشمکش کیا ہے۔ یہ جدت اور کنٹرول کے درمیان ایک رسہ کشی ہے۔ ایک طرف 25 ارب ڈالر کا موقع نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف معاشی عدم استحکام اور منی لانڈرنگ جیسے خطرے بھی ہیں۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بائنانس کی یہ ملاقات اس بڑی تصویر میں کہاں فٹ ہوتی ہے اور کیا پاکستان اس نازک توازن کو سنبھال پائے گا۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس ملاقات سے ہی شروع کرتے ہیں جو اس ساری بحث کا ایک طرح سے نقطۂ آغاز ہے۔ یہ کوئی معمولی وفد نہیں تھا، صحیح؟ بائنانس کے سینئر لیڈرشپ ٹیم اور اس کی سربراہی ان کے عالمی سی ای او رچرڈ ٹینگ خود کر رہے تھے۔ وہ اسلام آباد آئے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ جی، اور اس ملاقات کی اصل اہمیت تو اس بات سے ہے نا کہ وہ ملے کس سے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف تو تھے ہی، لیکن ساتھ میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ جب ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت دونوں اس سطح پر شامل ہوں تو یہ واضح اشارہ ہے کہ اسے صرف ایک کاروباری یا معاشی معاملہ نہیں سمجھا جا رہا۔ میں اسی نقطے پر آپ سے پوچھنا چاہتی تھی، آرمی چیف کی موجودگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ تو ٹیکنالوجی اور فائنانس کا معاملہ لگتا ہے، لیکن فوجی قیادت کی شمولیت اسے ایک بالکل ہی مختلف رنگ دیتی ہے۔ دیکھیں، یہ اس کہانی کا شاید سب سے اہم پہلو ہے۔ فوجی قیادت کی موجودگی اس معاملے کو خالصتاً معاشی دائرے سے نکال کر قومی سلامتی کے دائرے میں لے آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت اسے صرف ڈالر کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھ رہی، بلکہ وہ اسے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کی شرائط، منی لانڈرنگ کو روکنے اور سب سے بڑھ کر سرمایہ کے ملک سے باہر جانے کو کنٹرول کرنے جیسے اسٹریٹجک پہلوؤں سے بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ ریاست اس ٹیکنالوجی کے ممکنہ خطرات کو بھی اتنی ہی سنجیدگی سے لے رہی ہے جتنی اس کے فوائد کو۔ اچھا، تو یہ صرف ایک خوش آمدید کہنے والی ملاقات نہیں تھی، بلکہ اس میں کچھ شرائط بھی شامل تھیں۔ رپورٹس کے مطابق حکومت نے ڈیجیٹل اثاثوں کے ضوابط کے لیے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ مطلب حکومت نے صاف صاف کہا کہ وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہے اور ضابطے بنانے کے لیے تیار ہے۔ اور اس میٹنگ میں پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی یعنی PVARA کے چیئرمین بلاس بن ثاقب بھی موجود تھے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ریگولیٹری ڈھانچے پر کام ہو رہا ہے۔ اور یہ کوئی یک طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ ایک ذریعے کے مطابق اس دورے کا ایک مقصد پاکستان کو ڈیجیٹل اثاثوں کے ضوابط کو بہتر بنانے میں مدد دینا بھی تھا۔ تو یہ ایک باہمی تعاون کی کوشش ہے۔ بائنانس صرف کاروبار کرنے نہیں آیا، بلکہ وہ ریگولیٹری فریم ورک بنانے میں مدد کی پیشکش بھی کر رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ شکاری سے رکھوالا بننے والا معاملہ ہے، جہاں دنیا کی سب سے بڑی غیر منظم ایکسچینج اب دنیا بھر کی حکومتوں کے ساتھ مل کر اسی مارکیٹ کو منظم کرنے میں مدد کر رہی ہے۔ اتنے بڑے ناموں کی موجودگی سے یہ تو واضح ہے کہ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بائنانس اور پاکستانی قیادت کی یہ ملاقات ابھی کیوں ہو رہی ہے؟ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک طرف تو حکومت نے برسوں تک کرپٹو پر ایک طرح کی غیر اعلانیہ پابندی لگائے رکھی، اور اب اچانک آرمی چیف دنیا کی سب سے بڑی ایکسچینج کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے ہیں۔ آخر ایسا کیا بدل گیا؟ اس کے پیچھے دو بہت بڑی وجوہات ہیں، اور دونوں کا تعلق اربوں ڈالر سے ہے۔
پہلی وجہ وہ ہے جسے ہم کھینچنے والا عنصر یا پل فیکٹر کہہ سکتے ہیں۔ ایک ذریعے کے مطابق اگر پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے ضابطہ کاری میں تاخیر کرتا ہے تو اسے $25 ارب کے ممکنہ مواقع سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے، اور یہ بات پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے صدر ظفر مسعود نے کہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر صحیح طریقے سے ریگولیشن کی جائے تو اس سے ملک میں بہت بڑی سرمایہ کاری اور جدت آ سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ $25 ارب کا ہندسہ حقیقت پسندانہ ہے، یا یہ صرف ایک پرکشش نعرہ ہے جو سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ ان ذرائع میں اس کی کوئی تفصیل ہے کہ یہ رقم آئے گی کہاں سے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ $25 ارب صرف غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں ہے، یہ ایک وسیع معاشی اثر کا تخمینہ ہے۔ اس میں عالمی وینچر کیپٹل فنڈز کی سرمایہ کاری ہے، ٹیکنالوجی کمپنیوں کا قیام ہے، نئے روزگار کے مواقع، اور سب سے اہم، جو کرپٹو اثاثے پہلے سے موجود ہیں انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے سے حاصل ہونے والی آمدنی، یہ سب شامل ہے۔ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی نوجوان آبادی ہے جو ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اگر اس توانائی کو صحیح سمت دی جائے تو ملک خطے میں فنٹیک کا ایک مرکز بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک امید ہے، لیکن ایک قابل حصول امید۔ یہ تو ہوئی پہلی وجہ، یعنی مواقع کی کشش۔ آپ نے کہا تھا 2 وجوہات ہیں، دوسری کیا ہے؟ دوسری وجہ دھکیلنے والا عنصر یعنی پش فیکٹر ہے، اور یہ اندرونی مسائل سے جڑا ہے۔ پہلا مسئلہ ترسیلات زر کا ہے۔ پاکستان میں ہر سال اربوں ڈالر کی ترسیلات آتی ہیں، لیکن روایتی بینکنگ چینل سے بھیجنے پر 3 سے 5% تک لاگت آتی ہے۔ ڈیجیٹل کرنسیوں کے ذریعے یہ لاگت تقریباً 0 ہو سکتی ہے۔ اس سے لاکھوں خاندانوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ اور دوسرا، اس سے بھی بڑا مقصد 100 ملین سے زیادہ ان بالغوں کو مالیاتی نظام میں لانا ہے جن کے پاس بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو معیشت کا حصہ تو ہیں لیکن رسمی مالیاتی نظام سے باہر ہیں۔ یہیں پر میں 2 اصطلاحات سنتی ہوں جو اکثر ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتی ہیں: سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی یعنی CBDC اور سٹیبل کوائن۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ایک CBDC پر کام کر رہا ہے اور نجی کمپنیاں سٹیبل کوائنز لانا چاہتی ہیں۔ کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی میں کنٹرول کی اصل جنگ چھپی ہے۔ CBDC حکومت کی اپنی ڈیجیٹل کرنسی ہوگی جسے اسٹیٹ بینک جاری کرے گا اور کنٹرول کرے گا، بالکل آج کے کاغذی روپے کی طرح، بس وہ ڈیجیٹل شکل میں ہوگا۔ ہر ٹرانزیکشن پر ریاست کی نظر ہوگی۔ دوسری طرف نجی سٹیبل کوائنز ہیں جو بائنانس جیسی کمپنیاں جاری کریں گی، لیکن ان کی قیمت روپے سے جڑی ہوگی تاکہ وہ مستحکم رہیں۔ ان دونوں کے درمیان کنٹرول، پرائیویسی اور جدت ترازی کی ایک بہت بڑی کشمکش ہے۔ حکومت اپنا کنٹرول قائم رکھنا چاہتی ہے جبکہ نجی شعبہ زیادہ آزادی اور تیزی سے جدت لانا چاہتا ہے۔ تو یہ سب نظریاتی باتیں اور مستقبل کے منصوبے ہیں، لیکن اگر ہم زمینی حقائق کو دیکھیں تو آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا عام لوگ اس ٹیکنالوجی میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ دلچسپی لے نہیں رہے، وہ تو اس ٹیکنالوجی کو حکومت سے کئی سال پہلے اپنا چکے ہیں، اور اعداد و شمار حیران کن ہیں۔ چینالیسس، جو کہ بلاک چین کا تجزیہ کرنے والی ایک بڑی فرم ہے، اس کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان گلوبل کرپٹو ایڈاپشن انڈیکس میں 6 درجے اوپر آ کر تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر؟ جی، تیسرے نمبر پر۔ اس کا مطلب ہے کہ آبادی کے تناسب سے کرپٹو اپنانے میں ہم دنیا کے صف اول کے ممالک میں شامل ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات اثاثوں کی مالیت ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستانی شہریوں کے پاس 20 سے 30 ارب ڈالر مالیت کے ڈیجیٹل اثاثے موجود ہیں۔ بالکل، اور یہ زیادہ تر غیر رسمی چینلز جیسے کہ پیئر ٹو پیئر ٹریڈنگ، مطلب ایک شخص سے دوسرے شخص کو براہ راست منتقلی کے ذریعے رکھے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غیر منظم زیر زمین معیشت ہے جو پہلے سے موجود ہے، اور یہ عدد واقعی ناقابل یقین ہے۔ 30 ارب ڈالر، یہ تو ہمارے IMF پروگرام سے بھی بڑی رقم ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حکومت ایک ایسی معیشت کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی جو مستقبل میں بنے گی، بلکہ وہ ایک ایسی زیر زمین معیشت کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی ہے جو اس کی ناک کے نیچے پہلے ہی پنپ چکی ہے۔ یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ یہی اس ساری قواعد کا اصل محرک ہے۔ ریاست کو احساس ہو گیا ہے کہ اس بہاؤ کو روکا نہیں جا سکتا، لہٰذا اسے ایک سمت دینے اور منظم کرنے کی کوشش کی جائے۔
اگر آپ اسے روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور زیادہ زیر زمین چلی جائے گی، جس سے منی لانڈرنگ اور سرمایہ کے فرار کا خطرہ بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ اسے منظم کرتے ہیں تو آپ اسے ٹیکس نیٹ میں لا سکتے ہیں اور معیشت کو دستاویزی شکل دے سکتے ہیں۔ تو اس بڑی غیر رسمی مارکیٹ کو ایک ریگولیٹڈ فریم ورک میں لانے کا منصوبہ کیا ہے؟ اس کے لیے حکومت نے پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی یعنی PVARA قائم کی ہے۔ یہ ادارہ اس پورے نظام کا مرکزی ستون ہوگا۔ جی، اس ادارے کا کام بہت واضح ہے۔ اسے ورچوئل ایسٹ سروس پرووائیڈرز یعنی کرپٹو ایکسچینجز اور دیگر متعلقہ کمپنیوں کو لائسنس دینا ہے، ان کی نگرانی کرنی ہے، اور سب سے اہم اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ بین الاقوامی معیارات، خاص طور پر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ہدایات پر عمل کریں۔ مقصد یہ ہے کہ صارفین کا تحفظ بھی ہو اور منی لانڈرنگ جیسے خطرات سے بھی بچا جا سکے۔ لیکن یہیں پر ذرائع میں وہ بنیادی اختلاف رائے بھی سامنے آتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ اس کہانی کا سب سے پیچیدہ حصہ ہے نا؟ یعنی جدت ترازی اور ضابطہ کاری کے درمیان توازن۔ یہ بالکل وہی کشمکش ہے جس کا سامنا دنیا بھر کے ریگولیٹرز کو ہے۔ ذرائع میں ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ ایک ریگولیٹر نے کہا، ہم ایک ایسی گاڑی کا انجن بنانا چاہتے ہیں جو بہت تیز دوڑے، لیکن ہم اس کے بریک بھی خود ہی بنانا چاہتے ہیں۔ یہی پاکستان کی اصل کشمکش ہے۔ اگر قوانین بہت سخت ہوئے تو لوگ غیر رسمی چینلز میں ہی رہیں گے اور یہ ساری محنت بیکار جائے گی، اور اگر قوانین بہت نرم ہوئے تو فراڈ، مارکیٹ میں جوڑ توڑ اور مالیاتی عدم استحکام جیسے خطرات بڑھ جائیں گے۔ تو کیا ذرائع اس بارے میں کوئی اشارہ دیتے ہیں کہ پاکستان کس راستے پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کیا وہ چین کی طرح سخت کنٹرول کا ماڈل اپنائے گا یا دبئی کی طرح ایک کھلا اور آزادانہ ماحول دے گا؟ اشارے یہ ہیں کہ پاکستان ایک درمیانی راہ اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ مکمل پابندی کے راستے پر نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ $25 ارب کے موقع کو کھونا نہیں چاہتا، لیکن وہ اسے مکمل طور پر آزاد بھی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ قومی سلامتی اور FATF کے دباؤ جیسے عوامل موجود ہیں۔ PVARA کا قیام اسی درمیانی راستے کی طرف پہلا قدم ہے، لیکن اصل امتحان اس وقت ہوگا جب قوانین بنائے جائیں گے اور ان پر عمل درآمد ہوگا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بائننس کے ساتھ یہ اعلیٰ سطحی ملاقات حکومت کے سنجیدہ ارادوں کا ایک واضح اعلان ہے۔ یہ ایک بڑے اور پرعزم منصوبے کا حصہ ہے جس کا مقصد ڈیجیٹل اثاثوں کے ذریعے ایک مالیاتی انقلاب لانا ہے۔ اس میں $25 ارب کے بڑے انعامات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ $30 ارب کی ایک پہلے سے موجود غیر منظم مارکیٹ کو قابو میں لانے اور قومی سلامتی کے اہم خطرات سے نمٹنے کا چیلنج بھی ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ پاکستان اس میدان میں صرف اپنے پاؤں نہیں ڈبو رہا، بلکہ ذرائع کے مطابق وہ اس میں پوری طرح سے چھلانگ لگا رہا ہے۔ مرکزی کشمکش، جیسا کہ ہم نے بات کی، ضابطہ کاری کی رفتار اور جدت ترازی کی رفتار کے درمیان توازن قائم کرنے کی ہے۔ پوری دنیا، خاص طور پر ابھرتی ہوئی معیشتیں، یہ دیکھ رہی ہیں کہ آیا پاکستان کی یہ جرأت مندانہ کوشش کامیاب ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بنتا ہے، یا یہ بہت زیادہ یا بہت کم ضابطہ کاری کی ایک سبق آموز کہانی بن کر رہ جاتی ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم نے 2 طرح کی ڈیجیٹل کرنسیوں کی بات کی، ایک سرکاری یعنی CBDC جو اسٹیٹ بینک کنٹرول کرے گا، اور دوسری نجی یعنی اسٹیبل کوائنز جو کمپنیاں جاری کریں گی۔ اس نئے مالیاتی مستقبل میں ایک ریاستی کنٹرول والی ڈیجیٹل کرنسی اور ایک نجی طور پر جاری کردہ کرنسی میں ایک عام شہری کے لیے بنیادی فرق کیا ہوگا، اور ان میں سے کون سا آپشن پاکستان کے ان 100 ملین لوگوں کو جو بینکنگ خدمات سے محروم ہیں حقیقی معنوں میں با اختیار بنانے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا مالیاتی شمولیت ریاست کی طرف سے اوپر سے نیچے آئے گی یا نجی شعبے کی جدت ترازی کے ذریعے نیچے سے اوپر جائے گی؟